بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچنا۔ جب آپ 3 برس کے ہوئے تو ایک دن بی بی آسیہ نے اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر اس قدر کھینچا کہ چند بال بھی ہاتھ میں آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ دوسرے ہاتھ سے منہ پر تھپڑ لگا دیا جس سے فرعون کا منہ لال ہو گیا۔ فرعون غصے میں لال پیلا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر بی بی آسیہ نے کہا کہ بچوں میں عقل کم ہوتی ہے، آپ اس کا امتحان کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تشت میں یاقوت رکھ لے اور دوسرے تشت میں انگارے اور ان کے قریب اس کو بٹھا دیں، دیکھیں یہ کس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اگر دانا ہوا تو یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اگر نادان ہوا تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ فرعون نے اس طرح امتحان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھانا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ آگ کے انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ ایک انگارہ اٹھا کر آپ نے منہ میں رکھ لیا جس سے آپ کی زبان میں گڑا پڑ گیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو قتل کا ارادہ بدل دیا اور بچہ بی بی آسیہ کے حوالے کر دیا۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ فرعون نے مرغبان سے کہا کہ جنگلی مرغ لے آ۔ ایک مرغ دونوں بازو ہلا کر آواز دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی۔ فرعون نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کی تسبیح بیان کی ہے، لیکن دائرۃ المعارف میں ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ یہ مرغا کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے چرواہے کے لڑکے کو دراز مدت تک دولت اور حشمت سے سرفراز اور طرح طرح کی نعمتوں سے ممتاز کیا حالانکہ وہ ہر نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ فرعون نے کہا تو نے اپنے پاس ایک بات بنائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس مرغے کو بلایا اور فوراً آ گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ فصیح زبان سے کہو کہ سب لوگ سن لیں۔ چنانچہ مرغے نے فصیح زبان پہ یہی بات دہرائی۔ پھر فرعون ڈر گیا، پھر اس مرغے کو ذبح کر دیا، وہ پھر زندہ ہو گیا۔ فرعون کے دل میں زیادہ ڈر پڑ گیا، پھر وہ مرغا اڑ گیا۔ جب آپ 9 برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون نے آپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور امور و وزراء سب ارد گرد جمع تھے۔ فرعون نے اپنی عبادت کے مطابق تکبر اور نخوت میں کفر بکنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام غصہ میں تخت سے نیچے اترے۔ فرعون سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے تخت پر ایک لات ماری جس سے اس کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے اور تخت الٹا ہو گیا۔ فرعون تخت سے نیچے گر پڑا اور اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ آپ جلدی سے بھاگ کر فرعون کی بیوی جو مسلمان تھی اس کے پاس آ گئے اور اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فرعون نے آ کر بی بی آسیہ کو ڈانٹا کہ تو نے اسے قتل کرنے سے منع کیا تھا، اب اس کا یہ عالم ہے۔ تو بی بی آسیہ نے فرعون کو سمجھا بجھا کر روانہ کر دیا۔ ایک دن دسترخوان بچھایا گیا۔ اتفاقاً اس دن فرعون کے لیے بھنا ہوا بکرا لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکرے کو فرمایا کم باذن اللہ، تو وہ بکرا اٹھ دوڑنے لگا۔ فرعون متعجب ہوا اور گھر آ کر اہلیہ سے سب باتیں کہہ دی تو اہلیہ نے کہا کہ اس لڑکے کو غنیمت جان، یہ سب باتیں تیرے ملک کی بقا کے لیے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعارض نہ کیا یہاں تک کہ آپ 23 برس کے ہو گئے تو ایک دن دریائے نیل کے کنارے جا کر وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک فرعون کے خاصوں میں سے ایک شخص وہاں سے گزرا اور کہنے لگا کہ اس طرح کی عبادت کس کے لیے کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اپنے آقا کے لیے۔ وہ کہنے لگا کہ اس طرح کی عبادت اپنے باپ فرعون کی کرو، تم کو یہی کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر بھی اور تیرے فرعون پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اس نے کہا میں اس معاجرے کی اطلاع فرعون کو کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین اس کو پکڑ لے۔ پھر زمین اس کو زانوں تک نگل گئی
اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس نے قسمیں نہ کھائی کہ میں اس بات کی خبر فرعون سے نہ کروں گا۔ اس کے بعد زمین نے اس کو چھوڑا اور وہ چلا گیا، لیکن عبادت اور نماز کی بات فرعون کے خاصوں میں پھیل گئی اور رفتہ رفتہ فرعون کو بھی اطلاع ہو گئی۔ فرعون نے کہا کہ جس وقت موسیٰ نماز اور عبادت میں مشغول ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ ایک شخص اسی انتظار میں رہا۔ جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے ہیں تو اس نے جا کر فرعون کو اطلاع دے دی۔ فرعون خود وہاں آیا کھڑا رہا یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ عبادت کس کے لیے تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مالک کے لیے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فرعون نے سوچا کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑی عمر والے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے اور ان سے محبت کرتے، پھر فرعونیوں کو یہ بات ناگوار گزرتی۔ ایک دن بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگ کب سے فرعون کے عذاب میں گرفتار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت مدت سے گرفتار ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 12,000 لڑکے بنی اسرائیل میں قتل ہو چکے تھے اور 90 حمل گرائے گئے کہ کہیں وہ لڑکا پیدا نہ ہو جائے، لیکن یہ سب تقدیر الہی کے مقابلے میں کچھ گوارا نہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرداروں کو تسلی دی اور نماز روزہ کی ہدایت کی اور مشقتوں کے برداشت پر حضرت ابراہیم کا واقعہ سنایا کہ ان کو آگ میں پھینکا گیا لیکن وہ حق سے دستبردار نہ ہوئے، اور فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو اور فرعون سے نہ ڈرو، حق تعالی شانہ ان کے شر سے تم کو بچائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔